یاد رکھیے گا کہ شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، اس کی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے. اس کو ہماری طرح کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکانداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ بیمار ہوتا ہے بدبخت کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہاں پر جا کر پیسے خرچ کرے، نہ اس نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے 234-35 روپے لیٹر، نہ اس نے موٹر سائیکل کا خرچہ کرنا ہے. اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے. اس کی صرف اور صرف ایک مصروفیت ہے، کیا؟ کہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا، ان کے ایمان کو کمزور کرنا. یاد رکھیے گا کہ ایمان کے اندر کمزوری ہوگی، اعمال بھی کمزور ہوں گے. اعمال میں کمزور ہوں گے، کمزوری آئے گی، ایمان مزید کمزور ہو جائے گا. اس کا کام وسوسے ڈالنا ہے. تو بھائی پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے وسوسوں کو اگنور کر دینا. کسی سیانے کے پاس جائیں نا، سیانے کے پاس، اس سے جا کر جب اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں اور سے کہیں جی مجھے فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، تو کوئی صحیح جینون سیانہ بندہ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یار اگنور کرو، چھوڑو، دفع کرو، تمہارا سٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کے منہ لگنا. ٹھیک؟ تو میں آج یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے شیطان کے منہ لگنا. کر رہا ہے کرنے تو، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کرو، تو اس کو یہ کہہ کے دھتکار دو کہ میرا وضو تو نے نہیں کرانا، میں نے خود کرنا ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا جی 3 دفعہ ہاتھ دھو لیا، نہیں اور دھو، ابھی وضو نہیں ہوا. 3 دفعہ کلی کرنی، نہیں 2 دفعہ اور کلی کرو. کل میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے اندر بدعت ہے. بھائی ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 6 مرتبہ دھونا کہاں سے سنت آ گیا؟ تو یہ شیطان لگا رہا ہے اس کام کے اوپر. شیطان کہتا ہے نماز پڑھو گے نا تو تمہیں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. لوگ سوال کرتے ہیں جی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، کاروبار کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، جانے دو. ہو سکتا ہے کوئی بھولی بھٹکی چیز ہی یاد آ جائے دوران نماز. نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. پورے وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. بغیر دلیل مجھے بات کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ خیالات کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، وسوسوں کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں صرف کرنا یہ کام ہے کہ جب وسوسہ آئے تو اپنا ذہن صرف تبدیل کرنا ہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، یہ بدبخت کہاں سے بیچ میں آ گیا میری نماز خراب کرنے کے لیے. اور یہ نماز خراب ہوتی کیوں ہے؟ آج اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. بات چل ہی نکلی ہے تو چلو پھر ایسے ہی صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کے درمیان میں خلا مت رکھا کرو دوران نماز. فرمایا جب تم دوران نماز اپنی صفوں کے درمیان میں خلا رکھتے ہو تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آتا ہے، تمہاری نمازیں خراب کرتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں گے تو کورونا نہ لگ جائے کہیں. وہ دفع ہو گیا، چلا گیا، بس جان چھوٹ گئی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے جان چھڑا دی، اللہ کا شکر ادا کریں. اب تو ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ. ابھی بھی بیچ میں خلا. بھائی کندھے سے کندھا ملانا سنت ہے دوران نماز. میں ایک دن مسئلہ بتا رہا تھا، جمعے کا ہی دن تھا، تو جماعت کھڑی ہونے لگی تو میں نے کہا بھائی کندھے سے کندھا ملا لیں. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، دوسرے صاحب کا قد تھوڑا سا لمبا تھا. تو انہوں نے ازراہ مذاق تو اشارہ کیا کہ جی ہم کیسے کندھے سے کندھا ملائیں. میں ادھر کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب ہو کے کھڑے ہو جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پیڑھی کے اوپر کھڑے ہو گئے تو کندھے سے کندھا ملانا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب ہے بھائی ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہو، درمیان میں خلا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. صفیں درست رہیں گی، نماز بھی درست رہے گی. نماز درست رہے گی تو ایمان بھی درست رہے گا. صفیں خراب ہوں گی، نماز بھی خراب ہوگی. نماز خراب ہوگی تو ایمان کے اندر بھی کمزوری آ جائے گی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں چل جا کر ختم ہوئی ہے؟ باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا. ایک مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے، مجھے بڑی زور سے آیا ہوا ہے وہ مسئلہ، وہ بیان کیے بغیر میں جاؤں گا نہیں. مسئلہ مزاج کے خلاف ہے، پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے ناراض نروز ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک. دین کا جو مسئلہ ہے وہ دین کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. مسئلہ نہ ہو گیا مسئلہ کشمیر ہو گیا. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جمعے کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ بولے نا بھائی، 1:30 بجے. اچھا، اب 1:30 بجے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ادھر کرسی کے اوپر، ظہر کی نماز 1:30 بجے کھڑی ہونی ہوتی ہے.
ادھر 1:30 بجتا نہیں, ادھر ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں صفوں کی طرف. کیوں بھائی؟ سکون نہیں ہے. تسلی رکھو, جب اطمینان امام مصلی پہ آ جائے تب کھڑے ہو نا. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ امام ابھی مصلی پہ آیا نہیں اور پہلے سے اٹھ کے جناب گھڑی, امام صاحب کیوں نہیں آ رہے نماز پڑھانے, امام صاحب کیوں؟ اور بھائی امام آپ کا ملازم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ مزاج کے خلاف ہے. سب سے پہلے میرا اور بھی کئی مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, وہاں بھی میں نے یہ دیکھا سب سے پہلے دوڑیں مؤذن کی لگتی ہیں. اس کی ٹیوشن جو چھوٹ رہی ہوتی ہے, میں کہا 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا, میری ٹیوشن 500 روپے میرے مارے جائیں گے. اور بھائی امام صاحب کو بھی گھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی جگہ پہ اطمینان رکھا کریں. وہ کئی لوگوں کو دیکھا 1:29 اور 50 سیکنڈ ہوتے ہیں نا, تو ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائیں گے, ایسے 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 سلو موشن میں. او بھائی کیا ہو گیا؟ سکون رکھو یار, امام بیٹھا ہوا اندھا تھوڑی ہے وہ, اسے بھی گھڑی. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا بھائی, میں آپ سب کو سمجھا, کیونکہ آپ میں سے اکثر نمازی ایسے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو اس لیے اپنی اپنی مساجد میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ بھائی امام کی عزت نہیں کرنی نہ کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مصلی کی عزت ضرور کر لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کا مصلی ہے. تو چاہے مؤذن ہو, چاہے کوئی عام مقتدی ہو, چاہے کوئی پیچھے بڑے سے بڑے علامہ صاحب بیٹھے ہوں, جب تک امام مصلی پہ آ کے نہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے نہ ہلیں. جب امام مصلی پہ آئے تب صف بندی کریں. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو قسطوں میں نہ بیٹھیں, کو 2 ادھر بیٹھے ہیں 2 ادھر بیٹھے. اور بھائی جس کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے, جس کو دوسری صف میں جگہ ملتی ہے وہ دوسری صف میں آ کے بیٹھے, جس کو تیسری صف میں جگہ ملتی ہے وہ تیسری صف میں آ کے بیٹھے. امام آتا چلا جائے, کھڑے ہوتے چلے جائیں, اتنی سی بات ہے, اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو انشاءاللہ اپنی اپنی مساجد میں جا کر عمل کریں گے اس کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.